الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة رضيت بالله الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ، اس کی آیت نمبر 27 سے آگے آیت نمبر 28 اور پھر اگلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی اور احکامات کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی ایک پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انداز میں دہرا کر دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرے، اس کی نعمتوں کا احساس کرے، اور ناشکری جیسے جرم سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو یاد کروائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں کہ جن دنوں میں اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں کی، ان کو آزادی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ بتا بھی دیا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو وہ ضرور بضرور مزید عطا فرمائے گا، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ آگے چل کے مختلف اقوام کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، رسولوں کی بات کو جھٹلایا، اور نتیجتاً وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو کر اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پھر آخرت کے احوال کا تذکرہ ہوا کہ جہاں پر سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، شکر گزار بھی اور ناشکرے بھی، اور ناشکروں کی اور کافروں کی بے بسی اور جہنم کے اندر ایک دوسرے پر ملامت، اور پھر شیطان پر لعنت ملامت، اور شیطان کا ان کے اوپر ملامت کرنا، اور ان کی چیخم پکار، اس سب کا تذکرہ ہوا۔ اور اس کے مقابل فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے اندر ہر جگہ سے سلامتی ہوگی، اور سلام ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں۔ اور پھر ایک مثال دی گئی کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، ان دونوں کی مثال پاکیزہ درخت کی ہے، اور ایک کے ایسے درخت جو زمین میں کوئی قرار نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو، قول ثابت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں پختہ کر دیتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اسی تناظر میں اب پھر اس سبق کو دہرایا جا رہا، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ بات کو مختلف پیرائے میں بار بار دہرا کر پیش کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا آپ نصیحت کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی۔ اب ایک اور زاویے سے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو
بدل دیا ناشکری کے ساتھ. نعمت کو شکر گزاری کے ساتھ دوام حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن نعمت کے ملنے کے بعد انہوں نے ناشکری کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدلوا نعمت اللہ، گویا انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو تبدیل کر دیا کہ وہ بدل کر عذاب کی صورت اختیار. اور اس میں صورتحال یہ ہو گئی وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دی. آیہ مبارکہ ویسے تو عموم رکھتی ہے، اور قرآن مجید کے تمام پیغامات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے. لیکن مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں سے مراد بالخصوص مشرکین مکہ ہے، کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل ڈالا. اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو مکۃ المکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا کیا، بیت اللہ کا متولی بنایا. انہوں نے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے معاشرے میں عزت اور احترام کو پایا. جہاں لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں تھے، قریش کے قافلے سارا سال سفر کرتے تھے، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی لوٹ مار کرنے والا آتا اور اس کو یہ پتہ چلتا کہ یہ قریشیوں کا قافلہ ہے، تو وہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جانے دیتا کہ یہ بیت اللہ کے متولی. اس سب کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی گھر کی حرمت کو قائم رکھتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. لیکن ناشکری ایسی کہ اللہ کے گھر کے اندر ہی انہوں نے 360 بت سجا لی، اور بیت اللہ کی طرف آنے والے رستوں پر لات منات عزا اور حبل کے آستانے بنا لی، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آنے والوں کو شرک کی طرف مائل کر دی. احلوا قومہم دار البوار، اور اس کے نتیجے میں اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دی. جہنم یصلونہا، اور یہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم، جس کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے. اور فرمایا وبئس القرار، اور یہ بہت ہی برا ٹھہرنے کا قرار کی جگہ، ٹھکانہ ٹھہرنے کی جگہ بہت بری ہے. کرتے کیا تھے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیا تاکہ اس کے رستے سے گمراہ کر دے. انداد ند کی جمع ہے. ند کہتے ہیں کسی کے ایسے شریک کو جو اس اصل کام میں یا اصل ذات کے اندر شریک ہو. اللہ رب العزت کے ند کیسے بنائے؟ کہ کچھ کو اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ بنا دی. فرشتوں کو اللہ کی اولاد اور اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع ہو گئے. یہود حضرت عزیر کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مانتے، اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کی ذات کا حصہ بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا. یہی لفظ جو یہاں استعمال ہوا. آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا ہے، شریک بنا دیا ہے.
کہ جو کام اللہ چاہتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں، یعنی مرضی اللہ کی نافذ ہوتی ہے اور میری بھی نافذ ہوتی ہے، ہم دونوں کسی چیز کے نفاذ کے اندر شریک ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات برداشت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا صرف یہ کہو ما شاء اللہ، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کل کائنات کے اندر فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے، مدبر الامر، تمام امور کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، احکم الحاکمین اللہ رب العزت، اور اللہ کے فیصلے کے مقابل کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر نماز کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو آپ عطا فرمائے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو آپ روک دیں اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، کوئی بندش کر سکتا؟ اللہ اولاد عطا کرنا چاہے کوئی بندش کر سکتا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے بچے بچیوں کے رشتے مقرر ہو جائیں کوئی بندش کر سکتا؟ اللہ تعالی رزق انسان کا نازل فرمائے آگے سے کوئی بندش کر سکتا؟ کس قدر عام لفظ ہے، ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ فلاں نے بندش کروائی ہوئی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، فیصلے اللہ کے ہوتے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اور اللہ کے افعال میں بھی۔ مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، لیکن کہتے تھے کہ ساتھ اس دنیا کا نظام چلانے والی اور ہستیاں بھی، یہ لات، منات، عزا، ہبل، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک، ان میں سے کوئی اولادیں دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی مشکلوں سے باہر نکالتا ہے۔ لیضلوا عن سبیلہ، یہ ساری باتیں اس لیے گھڑی تھی تاکہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں۔ اللہ کا رستہ یہ ہے کہ انسان کی تمام تر امیدیں اور تمام تر حاجتیں اللہ رب العزت کے ساتھ استوار ہو جائیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا ایمان اور اعتقاد جب تک انسان کے اندر یہ نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک وہ توحید کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے۔ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ کہے ہاں اللہ ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سمیع بصیر ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ جہاں بندہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے اور اللہ معبود ہے، وہاں پر یہ بھی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ جہاں یہ کہے کہ اللہ رزاق ہے، وہاں یہ یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رزاق نہیں۔ السمیع البصیر، ہر جگہ ہر کسی کے، بڑے چھوٹے، فرشتوں جیسی عظیم الشان مخلوق سے لے کر چونٹی سے بھی چھوٹی کوئی مخلوق ہے، کسی پتھر کے اندر موجود جو کیڑا ہے، اس کے حال پر بھی مطلع، اس کی فریاد کو سننے والا، اس کی بات کو جاننے والا اور اس کی مدد کرنے پر قادر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ نفی اور اس بات جب تک ساتھ نہیں ہے اس وقت تک توحید کے تقاضے پورے نہیں۔ فرمایا قل تمتعوا، اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے اگر تم اپنی اسی روش پر ہو، تمتعوا، کچھ عرصہ مزے لے لو، کچھ عرصہ فائدے اٹھا لو۔ متاع کہتے ہیں کسی چیز سے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ضرورت کی کوئی چیز جس سے آپ کام کے وقت فائدہ اٹھا لیں۔ تو دنیا کی یہ زندگی، اس سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہ یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کا
معاملہ رکھے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بھی ہے اور بھی ہیں، اور اسی پر مر جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جو گناہ چاہے معاف فرما دے۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ انسان اللہ کے سامنے لے کر گیا جس کی اس نے توبہ نہ کی ہوئی، کیونکہ توبہ تو گناہ کو ختم کر دیتی ہے، معاف کروا دیتی ہے، اور سچی اور پکی توبہ اور عمل صالح نہ صرف معاف کروا دیتے ہیں بلکہ اس گناہ کو نیکیوں میں بھی تبدیل کروا دیتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ جو انسان کرتے کرتے مر گیا اور اس کی توبہ استغفار بھی نہ کی، ان میں سے باقی گناہوں کے متعلق اللہ کا اپنی مرضی ہے، منشا ہے۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر، اگر چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن شرک کے متعلق اس نے فیصلہ کر دیا ہے جو یہ گناہ لے کر آئے گا اس کی اللہ نے بخشش نہیں کر۔ تو فرمایا تم دنیا کی زندگی میں اگر اسی روش پر ہو تو کچھ عرصہ مزے لے لو، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اس کے مقابل فرمایا قل، اللہ کے رسول آپ کہیے، کس سے؟ لعبادی، میرے بندوں سے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی جانب کی، اور یہ بہت بڑا اعزاز اور شرف کہ اللہ رب العزت اپنی اونرشپ کسی کو عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنا تعلق اور اپنی نسبت کسی کو عطا فرمائے۔ مسجدوں کی نسبت اللہ کی جانب، یہ کیا ہیں؟ بیوت اللہ، اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھر کیا؟ اللہ رب العزت کو کسی گھر کی احتیاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان کو اپنی طرف منسوب کر کے شرف عطا فرماتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا، ہر انسان کی روح اللہ کی طرف سے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لیکن بالخصوص چونکہ ان کو والد کے بغیر پیدا کیا معجزاتی طور پر، تو ان کی نسبت اپنی طرف کرتی، یہ نسبت شرف کا مقام۔ بیت اللہ حرم کو کہتے ہیں، مکۃ المکرمہ کی اس مسجد کا اللہ کا گھر ہونا اس کے شرف کا باعث۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ باعزت ہو جاتی، وہ شرف والی ہو جاتی، اس کا مقام اور مرتبہ جدا گانا ہو جاتا۔ تو تمام انسان وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے کچھ کی نسبت اپنی جانب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ اسراء اور معراج پر بلایا گیا تو معراج کی اس عظیم الشان سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ اپنی نسبت کے ساتھ کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اسراء کروایا اپنے بندے کو۔ یہ مقام، یہ شرف، یہ مرتبہ، اللہ کی طرف نسبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ہاں بندہ اس کے بندے کے طور پر جانا جائے، آسمانوں پہ اس کے تذکرے اللہ کی بندگی کے حساب سے ہونا شروع ہو جائیں، اس کے تعارف اللہ کی بندگی کے حساب سے ہونا شروع ہو جائیں، اس مقام اور مرتبے کو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے، اور اللہ میں ان خوش نصیبوں میں کر دے۔ قل لعبادی، اللہ کے رسول آپ کہیے میرے بندوں سے۔ کون ہیں؟ جن کے کچھ کام ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان بندگی کی پہلی شرط،
ایمان بندگی کی پہلی شرط، ایمان کے بغیر بندگی کا کوئی تصور۔ اور متعدد بار اس پر بات ہو چکی ہے کہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ کیا ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے باقی کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس لیے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس اور فلاں فلاں، اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کیے جا سکتے ہیں۔ جب وہ کفر پر ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا وزن، مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف نسبت ایمان کے تعلق سے شروع ہوتی ہے، بے ایمانوں کی اللہ کی طرف کوئی نسبت۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے پر صرف زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ کچھ اعمال ہیں۔ یقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے، نماز کو قائم کرتے۔ نماز کا قائم کرنا بڑی دفعہ یہ سبق یاد کروایا ہے، تازہ کر لیجیے۔ 3 شرطیں اگر کوئی انسان پوری کرتا ہے نماز کا قائم کرنے والا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پڑھتا ہوں جی، 5 پڑھتا ہوں، لیکن 1 یا 2 قضا ہو جاتی ہیں، یہ پڑھ رہا ہے قائم نہیں کر رہا۔ نماز کو مسلمان مرد کے لیے بغیر شرعی عذر کے گھر پر ادا کرنا جائز نہیں، با جماعت مسجد میں آ کر ادا کر، با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنے والا۔ اور تیسرا، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کا اہتمام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، توجہ رکھنا۔ وہ اعمال جو انسان کے درجات کو بہت اونچا کر دیتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ بالخصوص یہ سردیوں کا موسم، ظہر سے لے کر عشاء تک نمازیں بڑی پے در پے آتی ہیں، بہت جلدی جلدی آتی ہیں۔ انسان کہتا ہے کام ہی نہیں کر پا رہا میں، چلو اس وقت کیا کروں، ابھی تو مسجد سے آیا تھا، یہ ولی ادھر ہی دفتر میں پڑھ لیتا، یہ ولی ادھر گھر پہ ہی پڑھ لیتا۔ با جماعت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں اور 5 پڑھیں۔ یہ 5 پڑھیں گے تب جا کر انسان کے اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کے دعوے کی تصدیق ہوگی، وگرنہ الصلاۃ عماد الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا اس کا دین بھی گرا ہوا۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جن باتوں کا سوال ہونا ہے ان میں سے یہ نماز۔ خیر کہ میں بہت کام کرتا ہوں، اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بالخصوص یہاں مخاطب کر رہا ہوں، آپ بہت سارے خیر کے کاموں میں والنٹیئر کرتے، کانفرنس ہو رہی ہے، صبح و شام محنت کر کے جناب اس کو کامیاب بنانے کے لیے محنتیں ہو رہی، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، سردی گرمی میں، سخت گرمیوں میں دھوپ میں کھڑے ہیں، سخت سردیوں میں راتوں میں ٹھٹر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں موجود نہیں۔ یاد رکھیں، آپ نے چیزوں کی ترجیحات کا صحیح تعین نہیں کی۔ ترجیح نماز کو ہے، ترجیح فجر کی جماعت کے اندر شمولیت کو ہے، ترجیح عشاء کی نماز کو جماعت پڑھنے میں ہے، ترجیح عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کو ہے، باقی سارے کام نفل ہیں، یہ فرض ہے، آپ فرض کو تو چھوڑتے ہیں، نفل بہت پورے کرتے ہیں، کون عقل مند کہے گا؟ اور پھر نمازوں میں انسان کا رویہ منافقین کا نہیں ہونا چاہیے۔
یراؤن الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، یاتون الصلاۃ وہم کسالى، نماز کے لیے آتے تو ہیں بڑی سستی سستی کے ساتھ. قاری صاحب تلاوت لمبی کریں گے، پہلی 2 رکعتیں نکل ہی جائیں تو میں پہنچوں آخری 2 میں شامل ہو جاؤں گا، جماعت کا ثواب تو مل جائے. اور بہت افسوس ان سب پر ہے جو مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، مسجدوں کے پڑوس میں رہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، میرے لیے بھی اس میں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور ہر وہ شخص جو بالخصوص مسجد کی حد کے اندر رہتا، جو جتنا مسجد کے قریب ہے. عرب کہا کرتے ہیں جار المسجد یفوتہ الرکعۃ الاولی. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے مسجد کا پڑوسی اس کی پہلی رکعت فوت ہی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اس چکر میں بیٹھا رہتا ہے میں تو مسجد کے ساتھ کیوں نہ، ساتھ پڑوس میں دروازہ ہے، ابھی اٹھ کر چلا جاؤں. اور وہ اس سستی میں پہلی رکعت جو ہے اور تکبیر اولا اس کو چھوڑ دیتا. ہم سے اللہ نے زیادہ پوچھ کر ہماری نسبتیں مسجدوں کی جانب، ہماری عزتیں مسجدوں کی وجہ سے، ہمیں اللہ نے رزق دنیا کے اندر ان مسجدوں کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے. ہماری ہی نمازیں قضا ہونی شروع ہو جائیں اور ہماری نمازوں کی رکعتیں فوت ہونا شروع ہو جائیں تو باقی کس نے سبق سیکھا؟ اس لیے نصیحت ہے میرے لیے، نصیحت ہے آپ کے لیے کہ ان نمازوں کے قائم کرنے میں، اللہ کی بندگی کا جو نسبت ہے اس کے حصول میں آگے بڑھی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات فرمائی وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ کے یہ بندے چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اور کیا ہے؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ جس دن وہ دن آ جائے گا جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں اور نہ کوئی دلی دوستی کام آنے والی. انسان مال کی محبت میں اپنے پاس مال جمع کرتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آ جائے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں کہ قیامت کے دن اس کو نجات کے لیے کچھ نیکیوں کی ضرورت ہو اور وہ نیکیاں اپنے پاس نہ پائے. اب مال موجود تھا دنیا میں مشکل وقت میں کام آنے کے لیے، وہ اس نے جمع کر کے رکھا. سب سے اوکھا ویلا، سوچیں میری اور آپ کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا آ سکتا؟ دنیا کے ویلے تو گزر ہی جاتے، آخرت کا وہ دن کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں اور انسان کو چند نیکیاں چاہیے جس کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے. لا بیعن، مسئلہ یہ ہے آج کوئی خرید و فروخت نہیں. جو مال جمع کر کے رکھا تھا وہ آج کام نہیں آ سکتا. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کیا کہا ہے سورہ المنافقون میں کہ بندہ جب مرنے والا ہوتا ہے یا موت سے ہمکنار ہوتا ہے اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے. لولا اخرتنی الی اجل قریب لأصدقن واکن من الصالحین، تھوڑی سی مجھے مہلت دی جائے میں صدقہ کروں گا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں. اور بعض مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نیکی کے کتنے ہی کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، وہ ان کی تمنا نہیں کرے گا، وہ یہ تمنا کرے گا مجھے موقع مل جائے میں صدقہ کر کے آؤں، کہ وہ دیکھے گا کہ صدقے کے نتائج کیا تھے. جمع ہے، پاس موجود ہے، دل اس کو خرچ کرنے پر تیار نہیں. کیا کرنا ہے؟ دنیا سے جانا ہے. تو جس نے جمع کر کے رکھا ہے وہ دوسروں کا ورثاء کا چوکیدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کو لگتا ہے یہ میرا مال ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا. ما بقی فللورثاء، جو اس میں سے باقی بچ گیا ہے وہ تو
وارثوں کا ہے، اس میں سے اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ تجارت آج ہو سکتی ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ یہ تجارت آج کرنی۔ ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے پہلے کہ اوکھا ویلا آ جائے اور کوئی خرید و فروخت نہ۔ ولا خلال، انسان دنیا کے اندر دوستیاں بناتا ہے، دلی دوست رکھتا ہے جی مشکل وقت میں کام آ جائے، وہاں مشکل وقت میں کام آنے والی کوئی دوستی بھی نہیں۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اتنی نفسا نفسی، اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ، یہاں تک کہ ساری انسانیت جہنم میں جھونک دی جائے، میں بچ جاؤں تو اس پر بھی تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بچ جاؤں۔ اس لیے اللہ کی نسبت، اللہ کی بندگی کی نسبت حاصل کرنا، یہ شرف اور مقام حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، شکر گزاری کرنی پڑتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کی نعمتوں کو گنوایا جا رہا ہے، اگلی خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے کہ اس بات کا حکم دینے کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے اپنی 10 نعمتیں گنوائی اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے شکر گزاری والی زندگی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، اللہ کی بندگی والی زندگی، نمازوں کو قائم کرنے والی، اور اپنے مال میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کے راستے میں چھپ کر اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرنے والی زندگی، تاکہ آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک گزارش آپ تمام احباب کے سامنے رکھنی ہے، کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت لوں۔ ہم اللہ کی توفیق سے ہر جمعۃ المبارک کو یہاں پر حضرات اور خواتین ملا کر قریباً 1200-1500 کا اجتماع ہے۔ اللہ کا یہ گھر آپ کے لیے مختلف سہولتیں رکھتا ہے، اور ہماری اس مسجد کے خدام کی اور انتظامیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح سے ممکنہ جو فیسیلیٹیشن ہے وہ آپ کو فراہم کر سکیں۔ آپ احباب بھی اللہ کے اس گھر سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے جملہ ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ عرصے سے چونکہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، تو ظاہر بات ہے میں بھی اسی نسبت سے آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اور آپ بھی اس جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو جاری اخراجات ہیں ان کا جو میزانیہ ہے وہ ہمارے لیے پورا کرنا کچھ مشکل ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ناظم مالیات اور ناظم اعلیٰ صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو اس بارے میں کی بھی۔ میری ایک گزارش ہے، ہم میں سے ہر شخص اگر یہ ٹارگٹ رکھ لے کہ میں نے ایک ماہ میں مرکز کو 1000 روپے جاری اخراجات کی مد میں ضرور دینے، تو یہ اذانیہ بڑی آسانی سے مکمل ہو جائے۔ ہمارے ہر ماہ کے اخراجات تقریباً 7-8 لاکھ روپے، اور کبھی مینٹیننس اور دیگر کچھ چیزوں کی وجہ سے یا پروگراموں کی وجہ سے کم و بیش بھی ہو جاتے۔ اگر ہم 1200-1500 لوگ موجود ہیں اور ہم صرف 1000 روپے ماہانہ یہ کنٹریبیوشن کریں، تو یہ میزانیہ
آسانی سے پورا ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہر جمعے کو ہم نے صرف 250 روپے لازمی مسجد میں دینا، کوئی پہلے جمعے کو 1000 روپے دینا چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی 1000 روپے نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں، وہ جتنے دے سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کے معاملے پر مبنی خیر کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالے، خواہ وہ 5 روپے ہو، خواہ وہ 10 روپے ہو۔ لیکن ہمارے کتنے ہی ماشاءاللہ ایسے ساتھی اور چہرے یہاں پر ہیں جو ان ساتھیوں کا خلا پر کر سکتے ہیں جو 1000 نہیں دے سکتے۔ میرے سامنے کتنے چہرے بیٹھے جن کو ہر جمعے بھی لاکھ روپے دینا کوئی مسئلہ نہیں، ہر جمعے کی بات کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ ہر جمعے لاکھ روپے دیں، لیکن کم از کم جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق اس میں حصہ ڈال، تاکہ مجھے آپ کے سامنے ہر جمعے، ہر ماہ کے پہلے جمعے یہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ یقین جانیے یہ اعلان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ اچھا، آج میں اعلان دوسرے خطبے میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کے سامنے میں عام طور پر ہر ماہ کے پہلے جمعے کو نماز کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں۔ مجھے باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں اس وقت تک بہت سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے، اس لیے اس اعلان کو آپ جمعے کے دوسرے خطبے میں کریں۔ آج میں مجبوراً اس کو جمعے کے دوسرے خطبے میں لے کر آئے، اور مجھے اللہ پر بڑا بھروسہ اور یقین ہے، اور آپ احباب کی اس مسجد کے ساتھ اور میرے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اس پر بھی یقین کہ مجھے دوبارہ اس کو اس جمعے کے خطبے میں نہیں لانا پڑے۔ اور کوشش یہ ہو جانی چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری ایسے اٹھائیں کہ میں اب یہ ہر ماہ کے پہلے جمعے کو یہ اعلان کرنا بند کر دوں۔ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری، یہ اللہ کا گھر ہم سب کا ہے۔ اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کی آباد کاری کے کام کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ یہ 1000 روپے ہماری زندگی میں سے نکل جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے دنیاوی معاملات پر، لیکن آخرت کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آج میں عام طور پر یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو 1000 کی طاقت نہیں رکھتا وہ جتنی طاقت رکھتا ہے اس کی عہد کرے، اور جو زیادہ کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کا عہد کرے، تاکہ ہم یہ معاملات آگے خیر کے ساتھ بڑھاتے رہیں۔ اللہ ہمیں خیر کے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کا الحمدللہ تعمیراتی کام جاری ہے، اللہ کے بڑے فضل اور احسان سے ہال کا جو شٹرنگ کا کام ہے وہ مکمل ہو کے سریا بند رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ منگل یا بدھ والے دن ہم نے اس کی پورنگ کرنی، اس کے بہت سارے اخراجات، اس جانب بھی توجہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک الملک ہمیں اعلانیہ اور چھپ کر خرچ کرنے والوں میں سر فہرست بنا دے۔ اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت